فرماتے ہیں موت کا تازہ تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے یعنی روح کے نکلنے کا ادنا سا جھٹکا، موت کا تازہ تازہ صدمہ برداشت کیے ہوئے ابھی کوئی وقت بھی نہیں گزرا تھا، جس صدمے کا حال یہ ہے کہ اگر ہزاروں ضربیں تلواروں کی جسم پہ لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سام بن نوح کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تو پوچھا کہ کتنے ہزار سال سے سو رہے ہو قبر میں؟ تو کہا کم از بیش 4000 سال سے۔ اور کہا کیا حال ہے؟ کہا مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی ابھی تک وہ تکلیف میری ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ سام بن نوح کون ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور سارے نبیوں کے بابا ہیں۔ وہ فرماتے ابھی تک موت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، ہم کس بلا کی میں سے ہے، سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں، ہوشیار ہم۔ تو موت کا صدمہ ہزاروں تلواروں کی ضربیں لگائی جائے تو وہ تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن موت کی تکلیف اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، اور وہ تکلیفوں کا بھی ادنا سا جھٹکا اللہ اکبر شمشیروں کے برابر ایسے صدمے سے دو چار تھے، ملک الموت کا دیکھنا ہی 1000 تلواروں کے صدمے سے زیادہ سخت تر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب قبر میں گئے، وہ نئی جگہ، وہ نری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ نکیرین یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا، یعنی تنہائی ہے، بے کسی چھائی ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ قبر ہے قبر۔ اور نکیرین کیسے آتے ہیں اللہ اکبر، کس نے بھیانک انداز سے آتے ہیں، سخت ہیبت ناک صورتیں دکھانا، آدمی ایسی سخت ہیبت ناک صورتیں ہوتی ہے نکیرین کی قبر میں آتے وقت، اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی انسان دیکھ لے تو اللہ اکبر اس کے حواس جو وہ باختہ ہو جائیں، اس کے حواس بحال نہ رہیں، اس کے حواس بجا نہ رہیں۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں ان ہیبتناک صورتوں کو دیکھو تو بھی اپنے آپ میں نہ رہ سکو، لیکن ایسی بھیانک اور مہیب صورتیں وہ کہاں دکھاتے ہیں؟ قبر میں اکیلے انسان کو اندھیرے میں تاریکی میں کروٹ لیٹنے کی جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں کا حال یہ ہے۔ فرماتے ہیں کالا رنگ نیلی آنکھیں، کالا رنگ نیلی آنکھیں، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، یہ منکر نکیر ہے، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا حال کیا ہے اللہ اکبر، بیل کے سینگوں کی طرح نوکیلے بڑے بڑے دانت، اور وہ بھی اور زمین سے لگے ہوئے پیچیدہ بال، پورے جسم پر ان کے بال ہے، زمین تک بال لٹک رہے ہیں جن کو نکیرین کہتے ہیں، اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے فرشتے نکیرین جنہوں نے قبر میں 3 سوال کرنا ہے، جنہوں نے قبر میں سوال کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا دیکھا جائے گا لیکن اس کی کوئی کنڈیشن ہے۔ فرماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، امام حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں جو ہتھوڑا نکیرین لے کر آتے برسانے کے لیے، اگر سارے جن و انس مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو بھی اٹھا نہ سکے، وہ فرشتے ہی اس کو اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر جب آتے ہیں تو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں، اور اتنی گرجدار آواز میں اٹھاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پر اینڈ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے فرمایا عمر تیری قبر میں فرشتے نکیرین آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی حضور کیا ہوگا؟ بڑی بڑی آنکھیں دیگ کی طرح شعلے اگلتے ہوئے، بڑے بڑے بال زمین پہ لٹکے ہوئے، اور دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اس طرح آئیں گے، بجلی کی کڑک کی طرح باتیں کریں گے۔ عمر تم جواب دے پاؤ گے؟ یہی تو میرے نبی کی شان ہے، کبھی میرے آقا اس طرح کی باتیں پوچھ کر صحابہ کی شان بتاتے ہیں، اور کبھی اس طرح کی باتیں پوچھ کر اہل البیت کی شان بتاتے ہیں، اور میرے امام یوں فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور فاروق اعظم سے کہا کہ کیا تم جواب دے پاؤ گے؟ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا۔ تو سرکار کس نے جب کہا گارنٹی دے دی تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا، یعنی دل کا رشتہ تیرا مجھ سے جب وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ قائم رہے گا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ بعد میں سب مرتد ہو گئے تھے، 3 ہی بچے تھے، جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں، ان کے ایمان کو کون چھین سکتا ہے؟ جو ایمان چھیننے کی بات کرے گا اس کا ایمان چھین جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ
جب یہ فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں ایمان سلامت رہے گا۔ پھر عرض کرتے حضور تب تو میں آپ کی طرف سے خوب جواب دے لوں گا اور ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ غالباً اسی کی عکاسی کرتے میرے امام نے کہا تھا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اہل سنت کے سچے عقیدے پہ قائم رکھے، اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔